السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید احمد حسین اور آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی تربیت میں۔ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں جناتوں کے بارے میں۔ چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو آپ نے جناتوں کے بارے میں ہزاروں قصے سنے ہوں گے۔ دوستو یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی مخلوق میں ایک مخلوق جنات بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جن نہیں ہوتے، ان کا کسی روحانیت سے سامنا نہیں ہو پایا ہوگا۔ بھوت جنات ان کے بارے میں مختلف رائے لوگوں کی رہتی ہے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ جن ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کو وہم مانتے ہیں، یا پھر لوگ کہتے ہیں کہ گپ شپ ہے۔ لیکن دوستو حقیقت میں ہوتے ہیں۔ اسلام کی پاک کتاب قرآن مجید میں بھی جناتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس پاک کلام سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ کتنی سچائی ہے۔ قرآن مجید میں زیادہ تر چیزیں کھوج کر دنیا والے ثابت کر رہے ہیں جنہیں قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو جناتوں کے بارے میں ہے۔ آج ہم بتائیں گے کہ مرغے اور جنات میں دشمنی کیوں ہے۔ انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی اس ویڈیو کو ہر انسان کو جاننا چاہیے کہ جناتوں اور مرغے میں دشمنی کیوں ہے۔ کئی بار اس کے بارے میں ویڈیو دیکھی ہوگی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے پوری تفصیل کے ساتھ کہ کسی ملک کے بادشاہ نے اپنے محل کے مؤذن کو یہ حکم دیا کہ صبح مرغے کی بانگ یعنی اذان سننے کے بعد فجر کی اذان مسجد میں دیا کرو۔ اب مؤذن ایسا ہی کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، اس محل کے ایک مرغے نے بے وقت ہی دیر رات بانگ دے دی۔ وہ مؤذن جس کو بادشاہ نے یہ حکم دیا تھا کہ فجر کی اذان مرغے کی بانگ سن کر یعنی مرغے کی اذان سن کر فوراً دے دیا کرو، مؤذن نے بھی بادشاہ کا حکم کی تعمیل کی اور آدھی رات میں ہی مؤذن صاحب نے اذان دے دی، جس کی وجہ سے فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو آدھی رات میں ہی نیند سے بیدار ہونا پڑا، کیونکہ مرغے نے آدھی رات میں ہی بانگ دے دی۔ تو مؤذن نے بھی اذان دی، لوگ جاگ گئے۔ اسی غلطی کی وجہ سے بادشاہ نے مؤذن صاحب کو موت کی سزا سنا دی، اور یہ خبر جب بادشاہ کی بیٹی یعنی بادشاہ کی شہزادی تک پہنچی تو اس نے اپنے والد کو ایک خط لکھا، اس سزا کا حقدار تو مرغا ہے، اذان دینے والا سزا کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے۔ دوستو یہ بات اکثر دیکھی جاتی ہے کہ مرغا کئی بار بے وقت بانگ دے دیتا ہے، تو کیا ہم اس مرغے پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک سے پتہ کرتے ہیں کہ مرغے کی بانگ دینے یعنی اذان دینے کا کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ باب العلم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور سوال کرنے لگا، یا علی شیر خدا، ہمیں ایک بات سمجھا دیجیے، مرغا اونچی آواز میں بانگ یعنی اذان کیوں دیتا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تم یہ بات خوب جان لو کہ یہ کائنات، اس میں قائم یہ زمین ہماری پیدائش سے لاکھوں سال پہلے آباد تھی، اور اس زمین پر جنات رہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارنے کا فیصلہ کیا تو ان جناتوں سے جو اس زمین میں رہ رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جناتوں کو حکم دیا کہ تم سب لوگ اب رات تک ہی
رہا کرو، رات تک ہی محدود ہو جاؤ۔ تو یہ مرغے جو پرندوں کی طرح اس وقت میں اڑا کرتے تھے، اس کے اڑنے کی طاقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ختم کر دی اور اس کی آواز کو مزید بلند کر دیا گیا، اور اس مرغے کو حکم دیا گیا، یہ ذمہ داری دی گئی کہ رات جب ختم ہونے کے قریب ہو تب یہ مرغے آواز لگا کر اللہ کے بندوں کو بیدار کر دیں، ساتھ ہی بانگ دے کر جناتوں کو بھی یہ بتا دیں کہ صبح صادق ہو گئی ہے اور اب جناتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب انسانوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، جنات پردے میں چلے جائیں۔ دوستو، مولا علی نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ وہ مخلوق ہے کہ جسے اللہ نے جناتوں اور فرشتوں کو دیکھنے کی صلاحیت بخشی ہے، یعنی مرغے فرشتوں اور جناتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ مرغے کی آواز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا رعب رکھا ہے، جو صبح صبح یا رات میں بانگ دیتا ہے، اس بانگ سے جنات بھی ڈر جاتے ہیں، اور جنات اس آواز کو سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب تم دیکھو کسی شخص پر جنوں کا سایہ ہے، کوشش کیا کرو کہ اسے مرغے کی آواز سنائی جائے، اور امید یہی رکھو کہ جنات جو اس شخص کے جسم میں موجود ہے اسے چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، اور اگر ہم مولا علی کے اس قول پر نظر ڈالیں تو مرغا صرف جنات بھگانے کے کام نہیں آتا ہے، بلکہ یہ انسانوں کی غذا کے لیے گوشت کا ایک بہت مفید ذریعہ بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نیک پرندے کے بہت سے اللہ والوں نے پالنے کا حکم دیا ہے، تاکہ اس مرغے کی موجودگی میں صرف اور صرف جنات سے محفوظ رہ سکیں، بلکہ اللہ کی مخلوق کے اضافے کا بھی سبب بن سکے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کی حدیث شریف بھی مرغے کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مرغے کی بانگ آواز سنو تو اللہ تبارک تعالیٰ کی اللہ کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر ہی بانگ یعنی اذان دیتا ہے۔ اور آپ نے آگے فرمایا، جب تم گدھے کی آواز سنو اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ مانگو، کیونکہ گدھا شیطانی قوتوں کو دیکھ کر اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا، سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے کامنٹ باکس میں ضرور لکھ کے بھیجیں، اور دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔